الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ احبار شام میں سے دو شخص سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر پہلے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیماً کو دیکھا تو ایک دوسرے سے وہ کہنے لگے کہ نبی آخری الزماں، جو آخری نبی آئیں گے، ان کے شہر کی یہی صفت ہے اور جو اس شہر میں پائی جاتی ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھی گئی تھی کہ جو نبی آخری الزمان جو آئیں گے، وہ شہر کی جو کیفیت ہوگی وہ ان کی کتابوں میں لکھی گئی تھی۔ اچھا، اب جب وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھا اور آپ کے دیگر عادات مبارک کا بھی انہوں نے معائنہ کیا۔ وہ بھی بالکل ان کے توریت کے جو میں بیان کی گئی تھی باتیں، اس کے مطابق انہوں نے اسے پایا تو یہ پہچان گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر عرض کی، کیا آپ احمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کیا، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ کتاب اللہ قرآن کریم میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر قرآن کریم میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو بیان کروں گا۔ اس کو سن کر وہ دونوں جو آئے تھے، وہ یہودی عالم تھے، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ تو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی، آیت نمبر 18 سورہ آل عمران، اسے سب سے بڑی گواہی کہا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے، کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے۔ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کعبے کے اندر وہ سب سجدے میں گر گئے، اتنی عظیم یہ آیت کریمہ ہے۔ تو میری نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو نہ صرف یہ آیت کریمہ کے متعلق عرض کروں گا شان نزول کے، بلکہ یہ آیت کریمہ بڑے فضائل اور برکات لیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں جو ایک فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور یہ آیت اور قل اللہم مالک الملک جو یہ آیت کریمہ بغیر حساب تک، یہ آیت کریمہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ عرش الہی سے لپٹ گئی اور عرض کیا، اے مولا تو ہمیں ایسی قوم پر نازل فرما رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے درجے کی قسم،
جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھ لیا کرے گا میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت الفردوس میں رکھوں گا اور روزانہ اس پر 70 بار نظر رحمت فرماؤں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا. یہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. ہر فرض نماز کے بعد جو تمہیں پڑھ لیا کرے گا. کون سی؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک. تو یہ پوری ایک آیت کریمہ ہے جو قرآن کریم میں ہے. تو جو یہ آیت کریمہ فرض نماز کے بعد پڑھے یہ مشہور بھی ہیں. کئی ایسے جو تھوڑا بہت بھی علمی یا مطلب یہ مذہبی ماحول سے اس کو تھوڑی بہت جو وابستگی ہوگی تو یا قرآن کریم کی اس نے کہیں نہ کہیں کچھ تلاوت بھی کی ہوگی تو وہ ان صورتوں کو، ان آیتوں کو جانتا ہوگا جو میں نے ابھی بیان کی. آیت الکرسی مشہور ہے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اس کو واقعی یاد کر لیجئے اور اس کو پڑھیے ہر فرض نماز کے بعد. اس کی فضیلت میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لیا کرے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. جنت و فردوس میں جگہ عطا فرمانے کا فرماتا ہے. روزانہ 70 بار نظر رحمت فرمانے کا فرماتا ہے اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. کتنی خوبصورت ہے. اچھا اب ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بھی ابن عدی، طبرانی، بہقی اور دیگر حوالوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. اس کو بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی کی اسی آیت کریمہ کے تحت جو تفسیر لکھی ہے اس میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ ایک بار کوفے گئے. حضرت اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کے کہتے میں قریب ہی ٹھہرا. میں نے دیکھا کہ ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور بار بار فرمایا کہ جس کی رب نے گواہی دی اس کی میں بھی گواہی دیتا ہوں. اے اللہ یہ میری گواہی تیرے پاس امانت ہے. میں نے پوچھا جناب آپ یوں کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ابو وائل ابن عبداللہ نے خبر دی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس آیت کو پڑھنے والا قیامت کے روز بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میرے پاس ایک بندے کا عہد ہے اور میں عہد وعدہ ضرور پورا کروں گا، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ. اتنی برکت والی ہے. ایک اور اس کی فضیلت سنیے. جیسا کہ میں نے عرض کی کہ وہ نازل یہ مدینہ منورہ میں ہوئی اور مکہ مکرمہ میں جو بت تھے وہ سجدے میں گر گئے تھے. یہ تو اس کی فضیلت ہوئی. اور ایک اور اس کی بہترین فضیلت ہے کہ جو کوئی سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. حقیقت یہ کہ اگر صرف اس عنوان کو لے لیا جائے نا کہ قرآن کریم کی آیات اور قرآن کریم کی بعد ایسی صورتیں جن کے بڑے الگ سے فضائل بیان، جیسے سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں اس کے بڑے الگ سے فضائل بیان ہوئے ہیں. اسی طرح آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے بڑے الگ سے فضائل بیان. سورہ فاتحہ کے بڑے الگ سے فضائل. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں اور یقیناً یہ اتنی زبردست سورہ مبارکہ ہے کہ مریض کو دم کر دو تو اللہ کی رحمت اس کو شفا مل جاتی ہے. اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ابتدائی جو آیات ہیں اس کو پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے. پوری سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کرنے کی اپنی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے شر فتنوں اور جنات وغیرہ سے اس میں تحفظ بھی ہے. سورہ تکاثر پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے. سورہ قدر پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے. کچھ وضو کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے. کچھ رات کو پڑھنے کی فضیلت ہے. تو جمعۃ المبارک کے لیے بعض صورتیں سورہ کہف اور دیگر صورتوں کی یہ پڑھنے کی اپنے اپنے فضائل ہیں. خود سورہ یاسین اتنی
عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جو اس کو پڑھے اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت ساری صورتیں جو ابتدا کی تھی سلسلے کی میرے رب کے کلام کی، تو میرے رب کا کلام، تو اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول بیان کیا تھا کہ کس طرح یہ جادو وغیرہ سے بچانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کس قدر عظیم اپنا مطلب کہ وہ معاملہ رکھتی ہے. تو اس طرح بہت ساری صورتیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. مثال کے طور پر آپ کو کہیں دشمن کا خوف ہے تو سورہ قریش پڑھ لیں، سورہ قریش پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بہت اس میں برکت ہے، بہت ہی برکت ہے سورہ قریش پڑھ لینے سے. بس صحیح پڑھنے آنا چاہیے، بات وہیں آ کر رک جائے گی، صحیح پڑھنے آنا چاہیے. ہمیں بدقسمتی کے ساتھ صحیح پڑھنے نہیں آتا. یہ جو میں نے قل اللہم جو میں نے آیت بتائی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. اور ہر فرض نماز کے بعد اللہ توفیق دے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بھی پڑھے، اس کی بھی فضیلت ہے. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آیت الکرسی. آیت الکرسی کی تو اتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو نماز کے بعد یہ پڑھنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. اس کے اور جنت کے درمیان جو فاصلہ ہے جو ہے وہ صرف موت ہے. مرتے ہی اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا محبوب کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے. تو یہ اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. اور یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 یہ بھی دیکھ لیجئے، اس کو صحیح طور پر پڑھ لیجئے. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کو بھی یاد کر لیجئے اور نماز کے بعد اس کو پڑھیے. اس کو کسی جگہ پر آپ اس کی فوٹو کاپی کرا کر اپنے پاس ادب کے ساتھ محفوظ کر لیجئے اور باوضو پھر اس کو ہاتھ میں لے کر آپ پڑھتے رہیے. چند دنوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گی. اسلامی بہنیں بھی ان کو یاد کریں، اپنی مدنی منیوں کو، مدنی منوں کو بھی یہ صورتیں، یہ آیت کریمہ یاد کرائیں. انشاءاللہ تعالی اس کی اپنی برکت، اس کی اپنی فضیلت آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کو جو میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جو بیان کی، اس کا شان نزول آپ کو خزان العرفان میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ. اس کا شان نزول آپ کو یہ تفسیر نئی میں بھی ملے گا اور میں امید کرتا ہوں اس کا شان نزول آپ کو انشاءاللہ صراط الجنان میں بھی آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بات وہیں آ کے رکے گی کہ آیا ہم اس صورتوں کو، ان آیتوں کو درست پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. ظاہر ہے کہ جب چابی کے دانت پورے نہیں ہوں گے، اب مثال کا تو بس چابی کو ہم لے لیں، یہ جیسے یہ چابی ہے، ذرا دکھائیے، کلوز کیجئے گا. اب یہ چابی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ چابی کے دندانے. اس طرح کی میرے پاس ایک اور بھی چابی ہے، میرے دوسرے کچن میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے تالا کھلتا ہے، اس سے نہیں کھلتا. وجہ اس کی شکل صورت تو ایک جیسی تھی، مگر اس کی شکل صورت ایک جیسی ہونے کے باوجود اس کے دندانے الگ تھے. یہ جو دندانے نا یہ چینج ہیں. اب دندانے تھوڑے سے تبدیل ہونے کی صورت میں لوک نہیں کھلتا. جب چابی کے دندانے فرق ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا. جو آیت کریمہ پڑھنی ہے ہم کو، اگر اس کے تلفظی صحیح ادا نہیں ہوں گے، مخارجی صحیح ادا نہیں ہوں گے، تو مجھے بتائیے کہ اس کی برکتیں آپ کو کیسے ملیں گی. جس صورت کے ذریعے جس تالے کو ہم کھولنا چاہ رہے ہیں، جو حاجت کا ہو، پریشانی کا ہو، مصائب کا ہو، مصیبت کا ہو، قرضے کا ہو، قرضے اتارنے کے لیے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، پریشانیوں کے حل کے لیے بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ صورتیں اور آیتیں بیان کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لیجئے، مریض پر دم کر دیجئے. لیکن جس نے پڑھا ہے، ایک تو اس کی ادائیگی درست ہو، پھر جتنی اچھی زبان ہوگی نا اثر اسی قدر بڑھتا ہے. یہ بھی ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب ہاتھ میں بلیٹ لے کر، گولی لے کر یوں کسی کو مارو، وہ مر جائے گا؟ نہیں مرے گا. وہ بولے پاگل ہو گیا ہے، یہ گولی پھینک رہا ہے. گولی سے کبھی کوئی مرتا ہے؟ گولی سے مرتا ہے، لیکن اس کو مارنے کے لیے گن کی ضرورت ہے. اس کی جو نالی ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس انداز سے وہ فائر کرتی ہے، تب جا کر یہ اپنا کام پورا کرتی ہے. صرف مثال دے رہا ہوں. زبان کا بڑا اثر ہے. زبان کو گناہ سے بچانا
اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و درود سے تر رکھنا، اور پھر صحیح مخارج اور درست تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، اس کے پورے قواعد اور قانون کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا۔ پھر دیکھیے کتنے ہم بزرگوں کے پاس ہمارے عموماً حاضریاں ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیں کوئی درود شریف پڑھ کر یا کوئی ایسی چیز پڑھ کر ہمیں دم کرتے ہیں تو الحمدللہ فرق پڑتا ہے۔ یہ جو فرق پڑتا ہے نا، ایک تو یہ پڑھتے درست ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر رکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں اثر و تاثیر رکھی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے صرف اس کا بیان اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ علمی بھی ہے، معلومات بھی ہے، یہ نہیں، لیکن الحمدللہ بعض اوقات اس کے کلمات تاثیر کا تیر بن کر ہمارے دل میں پیوست ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دل کرتا ہے یار اس کی باتوں پر عمل کرنے کا، محض صرف وہ مطلب کہ اپنی علم کی وجہ سے صرف اس کو نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کی بات ماننے کا جی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ علم و عمل کی برکتیں ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ جو لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کو مانتا سنتا نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ میری ان باتوں پر غور کریں۔ اس میں اگر میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر عرض کروں گا، لیکن جب بات چلیے تو عرض کر دوں، اس میں کردار کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کا کردار درست ہوگا نا تو لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ کردار کی درستی، علم و عمل کو ساتھ رکھیں، آپ انشاءاللہ اپنی زبان سے کچھ نکالیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے دل میں اثر داخل فرما دے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی بات نہیں مانی جاتی وہ بھی عمل ہوتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، لوگوں کے مقدر میں ماننا نہیں ہوتا، اس سے کسی کا بھی عمل ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کے ذریعے چاہے ہدایت دے دے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں بڑی پیاری حکایت میں نے پڑھی تھی، بلکہ میں نے ہمارے مبلغین سے سنی ہے اور شاید کہیں پڑھی بھی تھی، کہ کسی غیر مسلم نے اللہ کے نیک بندوں کو آزمانا چاہا کہ یہ روایت اس کو پتہ چلی ہوگی کہ مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہ تو تھا تو غیر مسلم، اور اس نے اپنی غیر مسلمی کی علامت جو گلے میں لٹکائی ہوئی تھی اس کو چھپا کر وہ جاتا گیا علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس، اور اس کی تفسیر پوچھتا گیا کہ اس کا حدیث کا مطلب کیا، حدیث کا مطلب کیا، تو لوگ وہ اپنے اپنے طور پر حدیث کے مطالب بتاتے گئے، اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ یوں ایک بزرگ کے پاس وہ پہنچا اور کہا کہ حضور اس حدیث کا مطلب بتائیے، تو فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گلے سے یہ کفر کی علامت نکال اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، ایسا تاثیر کا تیر بن کر ان کا کلمہ اس کے دل میں پیوست ہوا کہ وہیں اس نے وہ کفر کی علامت نکالی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا حضور آپ نے تو بتا دیا، پچھلوں نے کیوں نہ بتایا؟ کہ ہو سکتا ہے تو وہ یہ بھی جانتے ہو کہ تو کس کے ہاتھ پر کلمہ پڑے گا۔ یعنی یہ ایک ان کی اپنی بات تھی۔ حقیقت یہ کہ جس کو پتا ہو کہ وہ یوں ہے تو اس کی ایک الگ ہے، لیکن یہ حکایت کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بہت کچھ پتا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے ان کو اس مقام پر فائز فرماتا ہے کہ وہ بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اثر عطا فرما دیتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ ایک تو علم اور عمل کے ہم کو پیکر بننے کی ضرورت ہے، کہ ہم اس طرح اپنا کردار درست کریں، اپنا عمل درست کریں، نرمی رکھیں، پیار و محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جئیں، پھر یہ کہ تلفظ کی اور الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ چلیں۔ جیسے کل بھی آپ کو چند الفاظ و تلفظ کی درستی کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا، آج بھی تھوڑی بہت ادائیگی کے حساب سے کچھ عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں پر جو فرق آپ کو بیان کیا جائے گا، زا نیچے ہے، ول اوپر ہے۔ اگر اسے آپ زا کے ساتھ پڑھیں گے مذلتن تو معنی بنتے ہیں پھسلنے کی جگہ، اور اگر آپ اسے غال کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ذلت، رسوائی اور خواری،
دونوں کے معنی میں فرق بن جائیں گے زا اور ذال کے فرق سے. وہ زبان کا جو ڈائیگرام تھا ہمارا وہ بھی ذرا دکھائیے گا تاکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا سکوں کہ ذال اور زا ان دونوں کو ادائیگی میں کتنا فرق ہے. دیکھیے یہ ہے زا، یہ زا ہے، زا کی ادائیگی یہاں سے ہو رہی ہے، ذال کی ادائیگی یہاں سے ہو رہی ہے. دونوں کا مقام الگ ہے، دونوں کی شکل میں فرق ہے، دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہے، دونوں کی آواز میں فرق ہے، تو دونوں کے معنی میں بھی فرق آ رہا ہے. یہ آج ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. اعراب کی غلطی سے کتنا معنی بدل جاتے ہیں. یہاں ہم آپ کو اعراب، اگر مثال کے طور پر اعراب ہٹا دیے جائیں، یہ پیش ہے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ ساکن ہے، یہ اعراب ہٹا دیں، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش ہٹا دیں، ساکن بھی ہٹا دیں. اب دونوں کو پڑھیں تو دونوں کا کیا ہوگا؟ صرف ایک لفظ کے فرق سے معنی بدل رہے ہیں. منافع نفع دینے والا، منافع فائدے. یہ میم پر پیش ہے، میم پیش منہ، یہ میم پر زبر ہے، میم زبر ماں. ان صرف اس فرق سے معنی بدل گئے. تو حروف کی درست ادائیگی یہ ایک ہمارے لیے بہت اہم ٹاپک ہے. پھر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھنا یہ ایک ہے. ابھی ہم نے آپ کو کھینچنے اور نہ کھینچنے کے حوالے تک تو لے کر ہی نہیں گئے کہ ایک الف کے برابر کھینچنا، دو الف کے برابر کھینچنا، کہاں کھینچنے سے معنی بدل جائیں گے اور کہاں نہ کھینچنے سے معنی بدل جائیں گے، جسے سیکھنے سے ہی آئے گا. مدات کے بارے میں، ساکین کے معاملے میں، اور بہت سارے قانون اس کے معاملے میں. سارے کہ یہ پورا ایک مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ نہیں ہے، لیکن جب رب کریم کے پاکیزہ کلام کے حوالے سے ہم بیان کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو درست پڑھنے کا بھی ایک انداز دینا، یہ ایک میری موٹی عقل میں یہ آیا تھا کہ ناظرین چونکہ قرآن کریم کے فضائل سنیں گے، اس کے اندر مضامین سمجھیں گے، اس کی برکتوں کو جانیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے کا دل بھی کرے گا. جب پڑھنے کا دل کرے گا تو درست پڑھیں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جب درست ہی نہیں پڑھ سکیں گے تو اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوں گی؟ کولو تو وہ چلا دیں، تو ورنہ میں پھر آگے بڑھوں. چلائیں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا؟ اٹیچ باتھ روم میں وضو تو ہو جاتا ہے، عموماً لوگ بیسن پر وضو کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیجیے کہ کوئی نجاست نہ ہو نا. طہارت کا بہت خیال رکھیے، کیونکہ اٹیچ باتھ روم میں ظاہر WC ہے یا کوموڈ ہے تو کوئی وہ نجاست نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اٹیچ باتھ میں آپ وضو کریں گے تو پھر وہاں پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے وغیرہ، دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو اس کے لیے پھر یہ کہ آپ جو وضو جہاں کر رہے ہیں اور جہاں آپ کی WC یا کومٹ جو ہے جہاں آدمی مطلب فارغ ہوتا ہے تو اس کے درمیان ایک پارٹیشن بنا دے. صرف کپڑے کا یا پردے کا یا پلاسٹک کا نہیں چلے گا، پراپر ایک دروازہ آپ کو بنانا پڑے گا، چاہے وہ ایلومینیم کا دروازہ بنا لیں یا کسی اور چیز کا دروازہ بنا لیں، تاکہ یہ پورشن بن جائے کہ یہ الگ حصہ ہے، یہ الگ حصہ ہے. اب آپ پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ کوشچن ہے کہ حاجی صاحب جو ابھی بات کر رہے ہیں، جو آیت کریمہ کا بتا رہے ہیں، تو وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ برائے مہربانی اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اب کون سی آیت کریمہ؟ قل اللہم اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 و 27 ہے، اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو جو میں نے بیان کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی یہ بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ. یہ کال چلائیے. عمران بھائی، آپ نے کل جو اصلاح فرمائی، اللہ تعالی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
الحمدللہ رب العالمین. بڑی اچھی بات ہے کسی مسلمان بھائی کی اصلاح کرنا، ماشاءاللہ. عمران بھائی، قرآن پاک کے متعلق سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہو تو چلتے پھرتے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کل قرآن کریم کی تلاوت کے جو آداب بیان کیے، ظاہری و باطنی آداب، ظاہر ہے وہ ظاہری باطنی آداب یہ اس طرح چلتے پھرتے تو ہم نہیں بجا لا سکیں گے. تو اگر قرآن کریم کو اس کے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکتیں مزید ملیں گی. مزید یہ عرض کر دوں کہ تعالی، اگر آپ اس پہ مبالغہ کریں گے تعالی، تو کہیں یہ عین مشدد نہ ہو جائے، یہ بھی تشدید نہ ہو جائے، تو اس پر بھی تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق ایاز بات کر رہا ہوں لاہور سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کتنے لائن والے قرآن پاک میں حفظ کرنا بہتر رہے گا؟ الگ الگ مدرسوں کی اور قاری صاحبان کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں. کوئی 16 لائن والا قرآن کریم استعمال کرتے ہیں، کوئی دیگر استعمال کرتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو حافظ صاحب کسی ایک کلام کریم، کلام پاک کو لے کر جب حفظ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہی ان کی زندگی کے ساتھ عموماً چل رہا ہوتا ہے. تو الگ الگ اپنے اپنے شاید ہو سکتا ہے کہ قاری صاحبان کا، اور مجھے حفظ کا تو مجھے سچ کو ایسا ہے نہیں کہ حافظ کے لیے کیا کیا چیزیں وہاں پر ضروری ہوتی ہیں، تو کہ میں قرآن پاک کا حافظ تو ہوں نہیں. تو اس میں یہی میری جو چھوٹی موٹی جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ الگ الگ قرآن کریم مختلف لائنوں کے حافظ صاحب کو دلائے جاتے ہیں جو حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر وہ اسی میں قرآن کریم حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ شاید ان کی زندگی کا ایک حصہ گزر رہا ہوتا ہے جب ان کو دہرائی وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہو سکے تو آپ جو حفاظ ہوتے ہیں، قاری صاحبان ہوتے ہیں، ان سے اگر رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے آپ کو درست رہنمائی مزید مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی جملہ آیات وغیرہ کو جو میں نے بیان کیا ہے اس سے اس کی برکتیں اللہ تعالی نازل فرمائے. اس کی مزید اس کی برکتوں کو جاننے کے لیے مخطوط المدینہ کی ایک کتاب ہے مدنی پنسورہ، اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت سارے برکتیں اور فضائل آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو اس کی اپنی بہاریں. اسی طرح امیر سن کا رسالہ فیضان جمعہ، اس میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ کو بہت سارے فضائل انشاءاللہ مل جائیں گے کہ اس جمعہ میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، تاکہ ایک میں نے کہا جو آپ کی کتاب کی صورت میں بھی ایک طرح کی رہنمائی ہو جائے گی کہ کون سی کتاب کہاں سے ہمیں لینی چاہیے. تو مدنی پنسورہ یہ تو تقریباً گھروں میں ہونا بھی چاہیے. مدنی پنسورہ اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری بہاریں. تو یہ لے لیں، اور اپنے فیضان جمعہ میں جمعۃ المبارک میں کیا کیا پڑھنا چاہیے وہ بھی موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.